جی دوستو، اسلام آباد میں آج کل کچھ چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ شاید پاکستان جو بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات ہیں اس پہ نظر ثانی کر رہا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ کچھ ہی ماہ میں، بلکہ اگلے بہت ہی مستقبل قریب میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان بھارت کو ایک نام بھجوائے کہ جی ہم اپنے جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو دوبارہ ہائی کمشنر لیول پہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہے جی ہمارا نام جو کہ ہمارے نئے ہائی کمشنر ہوں گے تو آپ کائنڈلی ایگریما دے دیجئے، تو یہ پاکستان ایک پہل کرے گا۔ اب اس کے کیا ریپرکشنز ہیں، آئی ایم شور حکومت نے سوچ سمجھ کر ہی یہ فیصلہ کر رہی ہوگی، کیونکہ کافی جو خبر ہے گرم ہے اسلام آباد کے سفارتی اور سیاسی حلقوں میں۔ تو لگتا کچھ یہی ہے کہ حکومت اس سے پہلے کہ تجارت کو باقاعدہ طور پہ بحال کرے، انہوں نے یہی سمجھا کہ پہلے جو سفارتی تعلقات ہیں اس کو پہلے ان کو سفارت سفیر کے لیول پہ لانا چاہیے، جو کہ ہم نے ڈاؤن گریڈ کیے تھے 5 اگست 2019 کے بعد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 7 اگست کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میں یہ تمام فیصلے کیے گئے تھے کہ ہم اپنے سفارتی تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کریں گے اور تجارت بھی ختم کریں گے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا 14 فروری 2019 کو، تو اس کے بعد پھر بھارت نے ہمیں ہمارا جو موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس تھا وہ ختم کر دیا تھا، اور ہماری جو امپورٹس تھیں پاکستان سے اس پہ تقریباً 200% ڈیوٹیز لگا دی تھی، جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ابھی جو فیصلہ ہوا تھا اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ جی پاکستان اوور ری ایکٹ کر رہا ہے، شاید یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ٹھیک ہے تجارت بھی آپ نے بند کر دی، لیکن ڈپلومیٹک ریلیشنز کو ڈاؤن گریڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بھارت سفراء کا اور ہائی کمشنرز کا موجود ہونا ایک دوسرے کے کیپٹل میں بہتر ہوتا ہے، لائنز آف کمیونیکیشن بھی اوپن رہتی ہیں، اور ایک اگر کوئی ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے تو پھر سفیر ہی تھوڑا سا ایکٹیو ہوتے ہیں، ہائی کمشنرز ہی اس ڈیڈ لاک کو توڑنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو میرے خیال میں اب پاکستان اس حکومت تو یہ آسانی سے کہہ سکتی ہے کہ جی پچھلی حکومت نے اوور ری ایکٹ کیا تھا، یہ پالیسی ہی غلط تھی کہ آپ نے ڈاؤن گریڈ کیا، کیونکہ یہ ان کی پالیسی نہیں تھی۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب یہ لوگ اپوزیشن میں تھے، یہی پارٹیاں جو اس وقت حکومت میں ہیں، انہوں نے آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو اس وقت اقدامات لیے تھے حکومتیں، تو ان اقدامات کو انہی پارٹیوں نے انڈورس بھی کیا تھا۔ تو لیکن اب چونکہ بہت عرصہ گزر گیا ہے، ایک امپاس سا ہے، اور بات آگے بڑھ بھی نہیں رہی، پھر پاکستان میں کچھ لابیز ایسی بھی ہیں جو کہ چاہتی ہیں کہ بس سب یہ معاملہ رفع دفع ہو اور ہم آگے بڑھیں، تو اس وجہ سے اب یہ پہلا قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ ابھی ہمیں یہ نہیں معلوم کہ معاملات کیسے آگے چلیں گے۔ ٹریک 2 بھی شروع ہو چکا ہے، اور اس کی ایک ملاقات بھی حال ہی میں خلیجی ملک میں ہوئی ہے۔ اب وہ ٹریک 2 کا میں ذاتی طور پہ تو کوئی اتنا مجھے امید نہیں رہتی، کیونکہ یہ دونوں سائڈ سے لوگ آتے ہیں اور اپنی اپنی پوزیشنز بس دہرا کے نکل جاتے ہیں، تو یہ ایک جنکٹی ہوتا ہے، نشستن گفتن برخاستن والی بات ہوتی ہے، تو اس سے تو مجھے کچھ امید نہیں ہے۔ لیکن ہاں البتہ اگر جس طرح میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ انگیجمنٹ ضروری ہوتی ہے، اور وہ اگر جو بھارت نے اقدامات لیے ہیں 5 اگست 2019 کے بعد، یاد رہے کہ کشمیر کی ایکویشن کو بھارت نے مشکل بنایا ہے، اس میں پاکستان کا ہاتھ نہیں ہے، تو اب بھارت کو بھی کوئی پہل کرنی چاہیے کہ وہ کس طرح یہ جو اس وقت ایک گرڈ لاک سا ہے کس طرح اس سے نکلا جائے۔ ٹھیک ہے ہائی کمشنر بھی چلے جائیں گے، ہمارے ہائی کمشنر بھی چلے جائیں گے، وہاں سے ہائی کمشنر بھی آ جائیں گے کچھ عرصے کے بعد، لیکن پہل بھارت پاکستان ہی کو لگتا ہے کرنی پڑے گی۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کسی نہ کسی حد کہ
ہماری کوئی شاید پالیسی ہی نہیں ہے جہاں تک بھارت کا تعلق ہے اور کشمیر کی بات ہے. ہمارے ہاں ایک انکوہیرنسی ہے. ایک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسٹریٹجک پیشنس اور ٹیکٹیکل پروڈنس یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ان کو آپ ساتھ ساتھ لے کر چلیں تو آپ سفارتکاری میں بڑے اچھے مثبت نتائج نکال سکتے ہیں. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں ہے. ہمیں اپنے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کا معلوم نہیں ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں ٹیکٹیکل کنفیوژن پروڈنس کی بجائے کنفیوژن رہتی ہے. اور ہم کبھی ایک کام کرتے ہیں پھر وہ ختم ہو جاتا ہے اس کی وہ سسٹین ہم نہیں کرنے پاتے, پھر کوئی دوسرا اقدام لے لیتے ہیں. تو اس طرح تو سفارتکاری ہوتی نہیں ہے. اور خاص طور پہ اگر بڑے آبجیکٹیوز آپ کے سامنے ہیں تو پھر تو بڑی یکسوئی کے ساتھ آپ کو اپنے جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں ان کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے, اور کہیں آپ کی پالیسی میں جھول نہیں آنا چاہیے. تو یہ ایک کشمیر کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں. میں اور جب تک ہم ان کو صحیح معنوں میں کوآرڈینیٹ نہیں کریں گے تو ہم بھارت پہ پریشر بلڈ نہیں کر سکیں گے. ضرورت اس امر کی ہے کہ بھارت پہ پریشر بلڈ ہو تاکہ بھارت بھی یہ محسوس کرے کہ جموں اور کشمیر کا تنازع حل کرنا اس کے بھی مفاد میں ہے. اور یہ ہو سکتا ہے, میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے پرووائڈڈ کہ ہمیں کلیئرٹی ہو اور جتنے بھی ہمارے پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز ہیں اور خاص طور پہ جو کشمیری ہیں وہ ایک پیج پہ ہوں. اور تبھی یہ ممکن ہے کیونکہ کشمیری تو قربانیاں دے ہی رہے ہیں, وہ اپنی جدوجہد جاری بھی رکھے ہوئے ہیں. لیکن کیا پاکستان واقعی ان کو ڈپلومیٹک سپورٹ دے رہا ہے, پولیٹیکل سپورٹ دے رہا ہے؟ صرف مورل سپورٹ سے کام نہیں بنتا. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ پاکستان کیا آگے کرتا ہے. یہ ہوپ فلی یہ مطلب لگتا تو یہی ہے کہ یہ جلد ہی ہو جائے گا, 1-2 ماہ میں شاید یہ معاملات آگے چل ہی پڑیں. اور نئے ہائی کمشنر کے لیے بھی البتہ چیلنج تو ہوگا کہ کس طرح اس امپاس کو یا ڈیڈ لاک کو توڑے. لیکن وہ تب ہوگا جب ہمیں اپنی جو پوزیشنز ہیں, اپنی باٹم لائنز کا بخوبی معلوم ہوگا کہ ہم چاہتے کیا ہیں. جب تک یہ عقدہ نہیں کھلے گا کہ ہم چاہتے کیا ہیں اس وقت تک ہم یوں ہی کبھی ادھر کبھی ادھر والی پالیسی ہماری جاری رہے گی. اللہ حافظ.